حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرزين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم لي خمسة نطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة معزز و مکرم ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام کا دل کی امین گہرائیوں سے قصص الانبیاء کی اس سیریز میں خیر مقدم اور استقبال کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ تمام جانتے ہیں یہ پروگرام پیش کیا جاتا ہے انبیاء کرام کے واقعات کے ساتھ ہم آپ کے درمیان حاضر ہوتے ہیں۔ حضرت انبیاء کرام کی زندگی کے حوالے سے چند باتیں اور انبیاء کرام کا تذکرہ آپ کے درمیان پیش کیا جاتا ہے۔ گزشتہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم نے ذکر کیا تھا اور اسی تسلسل کو باقی رکھتے ہوئے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے ہم نے تذکرے کو شروع کیا اور انبیاء کرام کے چند انبیاء کے ذکر کو ہم نے شامل کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اس تسلسل کے ساتھ ہم نے واقعات کو سماعت کیا اور قصوں کو سماعت فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کی ولادت کا ذکر اور آپ کی والدہ کا ذکر اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس شان کے ساتھ آپ کو پیدا فرمایا اس پر بھی ہم نے روشنی ڈالی اور اس کو بھی سماعت فرمایا قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں۔ پھر آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں مبعوث کیا، ان معجزوں کو اور ان میں سے کچھ ہم نے سماعت کیا۔ اب پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی جب آپ نے تبلیغ دین کی تو آپ نے ایک پیغام امت کو دیا اور اپنی قوم کو دیا اور وہ کیا تھا؟ مبشرا برسولی یأتی من بعدی اسمہ احمد، یعنی خوشخبری دی آپ نے۔ اور وہ خوشخبری کیا تھی؟ ایک رسول کی آمد کی خوشخبری دی اور وہ رسول کی آمد کی خوشخبری کے ساتھ آپ نے ان کا نام بھی ارشاد فرمایا اور وہ فرمایا کہ میرے بعد ایک میں رسول کی خوشخبری دے رہا ہوں جو میرے بعد آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا، یعنی حضور علیہ السلام کی آمد کی آپ نے بشارت دی، خوشخبری دی لوگوں کو۔ حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی آئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کے بعد دیگر نبی کو بھیجتا رہا اور ایک نبی ہوتے ہوئے کبھی دوسرے نبی آ جاتے یا کچھ عرصہ گزرنے کے بعد کچھ لمحوں کے بعد اللہ تعالیٰ قوم کو ایک نبی دے دیتا۔ قوم کو کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر نبی کے نہیں رکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ وقتاً فوقتاً انبیاء اکرام کو بھیجتا رہا۔ حضرت یحییٰ آئے، پھر حضرت زکریا، پھر حضرت عیسیٰ، اسی طریقے سے حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، دیگر جتنے بھی انبیاء اکرام۔ بہرحال کہنا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نبی کے ہوتے ہوئے ہی یا ایک نبی کے فوراً بعد دوسرے نبی یا رسول کو مبعوث فرمایا کرتا تھا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو بھیجا اور حضرت عیسیٰ کے بعد اب ایک ایسے نبی کو مبعوث فرمایا کہ جس کے بعد کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کے بعد ایک ایسے نبی کو اللہ تعالیٰ اس قوم کو ایک ایسے نبی اور ایک ایسی ذات کے حوالے کرنے والا تھا کہ جو بظاہر اس دنیا کے اعتبار سے آخر میں تشریف لا رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے وجود کو ان کو پہلے بنایا ہے، پہلے پیدا فرمایا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کے بعد اپنے محبوب کو
اس امت میں اور اس دنیا میں بھیجا، نبی بنا کر مبعوث فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یعنی ہم جس کا کلمہ پڑھتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے قبل حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آپ کی آمد کی خوشخبری دی۔ قرآن مجید میں آیت کریمہ موجود ہے، مبشرا برسول یأتی من بعدہ اسمہ احمد، من بعد اسمہ احمد۔ آپ نے کہا کہ ان کا نام بھی ارشاد فرما دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارت، حضور کے رسالت کی گواہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک خاتم النبیین بن کر پیدا ہونے والے، محبوب خدا، ایسی شان والے کہ جس شان کا کائنات میں کوئی نظر نہیں آتا۔ انبیاء کرام یقیناً ان کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کی رفعت اور بلندی اپنی جگہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اب اس کو اس دنیا میں بھیجنے والا تھا، اس ذات کو اس دنیا میں مبعوث فرمانے والا تھا کہ جس جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی اور کو بنایا نہیں، جس کے تقابل میں کوئی نہیں آ سکتا، جس کی مثل کوئی نہیں ہو سکتا، جس کی کوئی مثال نہیں ہو سکتا، ویسی ذات کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں اس ذات کی ولادت ہونے والی تھی۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ختم ہونے کے بعد کئی سال تک بغیر نبی کی قوم زندگی گزارتے رہی۔ اب ان میں خرابیاں پیدا ہونے لگی، کوئی کسی کو پوچھتا تھا، کوئی کسی کی عبادت کرنے میں، کوئی کچھ گناہ میں، کوئی گندگی میں، فحاشی میں، ماں باپ کی عزت نہیں کی جاتی، عورتوں کو زندہ درگور کیا جاتا، بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا، شراب نوشی عام، خدا کو کوئی پوچھنے والا نہیں، وحدانیت کا کوئی اقرار کرنے والا نہیں۔ بہت لوگ، اکثر لوگ گناہوں کی طرف، اندھیروں کی طرف اور ضلالت کی طرف جانے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے میں اب اپنے محبوب کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا، اور آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، رسول اللہ خاتم النبیین بن کر پیدا ہوئے، اور اس پر ہمارا عقیدہ ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نبوت کا دروازہ بند، رسالت کا دروازہ بند۔ اب جتنے آئیں گے، جتنے پیدا ہوں گے، وہ سب امتی بن کر پیدا ہوں گے۔ اب کوئی نبی اور رسول بن کر اس امت میں نہیں آئے گا، اس دنیا میں نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے نبوت کا اور رسالت کا، یہ دونوں دروازوں کو اپنے محبوب علیہ السلام کو بھیج کر بند فرما دیا ہے۔ اب ولایت کا دروازہ ہو سکتا ہے، کوئی ولی ہو سکتا ہے، لیکن کوئی اب نبی یا رسول نہیں ہو سکتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے بند فرمایا۔ اور حضور نے بھی یہ ارشاد فرمایا کہ آپ نے ارشاد فرمایا، میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس وقت خاتم النبیین تھا جبکہ آدم بھی ابھی تک بنے نہیں تھے، ان کی خمیر بھی نہیں بنی تھی۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خاتم النبیین اس وقت سے ہی بنا دیا ہے، یعنی آپ جب سے ہی خاتم النبیین گئے، آئے آخر میں گئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر نبوت کو ختم کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبی بھی جب بنایا جب آدم علیہ السلام کی ولادت بھی لگی ہوئی تھی۔ کنت نبیم و آدم بین الماء والطین، کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں جب بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ تو اب یہ ساری باتوں سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر نبوت کو اور رسالت کو ختم فرمایا۔ اب کچھ لوگ وہ ہے جو نبوت کے دعوے کرنے والے اس امت میں پیدا ہوئے، کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا تو کسی نے اس کو نبی بھی مانا۔ نبوت کا دعویٰ کرنے والے نبوت کا دعویٰ کیے اور ان کو ماننے والوں نے نبی بھی مانا۔ اب وہ دعویٰ کرنے والا بھی مرتد اور کافر ہوگا، اور جس نے مانا وہ بھی، اس کا بھی ایمان ختم ہوگا، کیونکہ نبوت کا دعویٰ کرنا بھی بہت بڑی بات اور بے ادبی اور گستاخی ہے اور بے ایمانی ہے۔ اسی طریقے سے ان کو ماننا بھی غلط ہے، ان کو ماننے والا بھی، اس کا بھی ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، کیونکہ یہ ہمارا عقیدہ ایمانی عقیدہ ہے، یہ ہمارا اس پر ایمان ہے۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ اس پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو آخری نبی بنا کر پیدا فرمایا۔ تو ناظرین محترم، اب ہمیں یہ تذکرہ شامل کرنا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، اور حضور علیہ السلام کے بارے میں جتنی ہی گفتگو کی جائے اور کلام کیا جائے، زندگی اور دنیا سب ختم ہو سکتی ہے، لیکن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان، مقام اور مرتبہ بیان نہیں ہو سکتا۔ بس خاتم النبیین کے حوالے سے چند باتیں آپ تک پیش کرنی تھی، وہ پیش کر دی گئی۔ اب ان باتوں کو ذہن میں رکھیے کہ حضور علیہ السلام کے بعد نبوت اور رسالت
کا دروازہ بند ہو چکا ہے، کوئی نبی اور رسول بن کر نہیں آ سکتا۔ اور وہ ایسی شان کے ساتھ حضور تشریف لائے کہ جن کی آنے کی خوشخبریاں حضرت عیسیٰ سے لے کر پھر ہر زمانے میں دیتی ہوئی نظر آئی، پھر حضرت عیسیٰ نے بھی خوشخبری دی، پھر اس کے بعد جب حضور علیہ السلام کی ولادت بابرکت ہوتی ہے تو آپ سب جانتے ہیں کہ حضور ایسی شان کے ساتھ پیدا ہوئے، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ہر مقام عطا فرمایا، ہر فضیلت عطا فرمائی، ہر شان عطا فرمائی۔ دوسرے انبیاء کچھ معجزات کے ساتھ آتے تھے، لیکن حضور کو اللہ نے سراپا معجزہ بنا کر پیدا فرمایا۔ آپ جیسا حسین کوئی نہیں، آپ جیسے اخلاق کسی کے نہیں، آپ جیسے کردار کسی کے نہیں، آپ کے خاندان جیسا، آپ کے اجداد جیسے کسی کے اجداد نہیں، آپ کی اولاد جیسی کسی کی اولاد نہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی شان مقام مرتبے کے ساتھ حضور علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ یہ ہمارے لیے شرف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور کی امت میں شامل کیا۔ اب قرب قیامت جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ جب اٹھائے گئے اللہ کی طرف تو وہ نبی تھے جب اللہ نے ان کو اٹھایا، اور جب حضرت عیسیٰ کا اس دنیا میں دوبارہ نزول ہوگا تو اب عیسیٰ نبی بن کر یا رسول بن کر نہیں آئیں گے، حضور علیہ السلام کے امتی کی حیثیت سے اس دنیا میں دوبارہ تشریف لائے گئے۔ یعنی اس امت میں اب کوئی نبی بھی آئے گا تو وہ امتی بن کر آئے گا، اب وہ نبی بھی نبی نہیں رہے گا، اب وہ نبی بھی اگر اس امت میں آئے گا تو اللہ کے حبیب علیہ السلام کا امتی بن کر اس امت میں تشریف لائے گا، اس دنیا میں آئے گا۔ تو سمجھ میں یہ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ایسی شان دی کہ اب ان کے آگے کسی اور کی نہیں چلے گی، ان کے آگے کوئی اور نہیں آئے گا، بس قیامت تک، صبح قیامت تک اگر کسی کا کلمہ چلے گا تو یہی چلے گا محمد الرسول اللہ۔ اب حضور علیہ السلام کے ساتھ رسالت بھی خاص ہے، نبوت بھی خاص ہے، اب ان کے ہوتے ہوئے کوئی اور نہیں آ سکتا۔ اسی لیے ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے رسول کریم علیہ السلام کی ختم نبوت پر اور ختم رسالت پر۔ تو ناظرین محترم، یہ چند باتیں حضور علیہ السلام کے حوالے سے ہم نے پیش کی ہے، ابھی آگے بھی انشاءاللہ چند باتوں کو شامل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں اس پر استقامت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب